چیف آف آرمی اسٹاف نے اس ایوان کے اندر قانون سازی کرائی. سینیریٹی کی بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے، لیکن صرف سینیریٹی میں تو کافی نہیں ہوتی. ذرا ریکارڈ دیکھا جائے، اہلیت کتنی ہے اس کی، ذرا دیکھا جائے فٹنس کیا ہے اس کی. فالج زدہ معذور آدمی کو بھی آپ کہنے کہ وہ چیف جسٹس ہو، چیف آف آرمی اسٹاف بن جائے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں فوج کے کردار پر آپ تنقید کریں، ریاست کے کردار پر آپ تنقید کریں. آپ بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں، آپ کے پی میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے پورے ملک کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، امن و امان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اس پر آپ بحث کریں، ایجنسیاں آ جاتی ہیں، آپ کو ایوان سے پکڑ کے لے جاتی ہیں. جو ایوان اس پر یہ چھاپ لگ جائے کہ یہ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ، پھر آپ کو بحیثیت ایوان کے اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرنی پڑے گی. عوام کی خدمت آپ نہیں کر سکتے. فوج میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں اور عدلیہ میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں. ان معیارات کو یکساں کیا جائے. کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں تو کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں، کسی کو کوئی رعایت دے رہے ہیں. اور جب آپ ایکسٹینشن میں مشکل محسوس کرتے ہیں تو مجھے یاد ہے کس طرح ہمارے ہاتھ مروڑ کر ہم سے جبری طور پر ایک چیف آف آرمی اسٹاف نے اس ایوان کے اندر قانون سازی کرائی. کہ وہ ایک سیاسی گروہ بن چکے ہیں. کوئی ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے تو کوئی دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے. میں کہتا ہوں چیف جسٹس میری مرضی کا ہو، آپ کہتے ہیں نہیں چیف جسٹس میری مرضی کا ہو. کیوں؟ عدالتوں کے سامنے جتھے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ فریقین کو اطمینان دلاتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ یوں ہوگا اور آپ کا فیصلہ یوں ہوگا. ان جتھوں کو ختم کریں اور عدالت کو طاقتور بنائیں تاکہ اس پر اعتماد ہو. کہ چیف کے جج کی عمر 68 سال کر دی تھی. اس حوالے سے ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے. ہم اپوزیشن ہیں، اس پر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور کبھی ہم اس ملک کے اندر ایک غلط روایت کی بنیاد نہیں ڈالنے دیں گے. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی پہنچتے ہی آج تباہی پھیر کے رکھ دی. عمران خان کی بہنوں پر جو ظلم کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے حدود میں رہ کر کام کرے. عمران خان کو رہا کروانے کا مطالبہ بھی کر دیا. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ملک کے اندر جس طرح چاہتے ہیں اس طرح قانون بنا کر اس ملک کو یرغمال نہیں بنایا جا سکتا. ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. ان کے نظام کو تو ٹھیک کریں جی، تاکہ وہ جبر تو نہ کریں، آئین سے تجاوز تو نہ کریں، اخلاق سے تجاوز تو نہ کریں، پارلیمنٹ کا تقدس تو نہ خراب کریں. ہم ان کے خلاف نہیں بولیں گے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. لیکن میرے اراکین کو اس طرح گرفتار کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی. فوج کہاں ہے؟ ریاست کی دفاع کی قوت کدھر ہے؟ کیا اس کا فرض صرف اس اسلام آباد تک محدود ہے کہ وہ اپنے مخالفین پر دعویٰ بول دیں اور کہیں کہ ہم ریاست کا تحفظ کر رہے ہیں؟ کیا عوام کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ انہیں باہر نکلنے سے منع کر دیا گیا ہے. ساری رات صبح تک مسلح گروہوں کے قبضے میں ہوتی ہے. سڑکیں ان کے قبضے میں ہیں، دیہاتیں ان کے قبضے میں ہیں، دیہاتوں کی مسجدیں ان کے قبضے میں ہیں، لوگوں کے بیٹھکیں ان کے قبضے میں ہیں. اور اس صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ پھر ریاست کے رٹ کہاں ہے؟ فوج کہاں ہے؟ ریاست کی دفاع کی قوت کدھر ہے؟ کیا اس کا فرض صرف اس اسلام آباد تک محدود ہے کہ وہ اپنے مخالفین پر دعویٰ بول دیں اور کہیں کہ ہم ریاست کا تحفظ کر رہے ہیں؟ کیا عوام کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ آج وہاں پر پولیس نے دھرنے دیے ہوئے ہیں. لکی مروت سے دھرنا شروع ہوا ہے اور اب یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی بڑھ رہا ہے. صورتحال وہاں بھی پھیل رہی ہے. باجوڑ میں بھی چلا گیا ہے، بنو میں بھی چلا گیا ہے اور مختلف اضلاع میں. اگر پولیس نے دھرنا دے دیا، بائیکاٹ کر دیا، اپنے فرض کے انجام دہی سے پیچھے ہٹ گئے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا صورتحال ہوگی؟ ہماری نہ سنی جائے، کم از کم اپنے ریاستی ادارے پولیس کی تو سنی جائے. کہاں ہم کھڑے ہیں؟ کیوں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہمارے لیے؟ ہم لگے ہوئے ہیں کہ صاحب ہمارے ہاں آئینی ترامیم کی جائیں. ہمارے ہاں ادارے اور اداروں کے بڑے وہ اپنے ایکسٹینشن کے لیے فکر مند ہیں، اپنے اداروں کی اصلاح اور تقویت کے لیے فکر مند نہیں ہیں. ایکسٹینشن کا عمل
اگر فوج کے اندر ہے تب بھی غلط ہے، اگر عدلیہ کے اندر ہے تب بھی غلط ہے، اگر سول بیوروکریسی کے اندر ہے تب بھی غلط ہے۔ یہ تو کل پارلیمنٹ بھی مطالبہ کر سکتا ہے کہ 5 سال کے بعد ہمیں بھی 5 سال کی ایکسٹینشن دی جائے۔ ہو سکتا ہے جی، اگر کورٹ کو حق حاصل ہے، اگر فوج کو حق حاصل ہے، اگر بیوروکریسی کا حق حاصل ہے، پارلیمنٹ تو سپریم ہے، اس کو تو بدرجہ اولا یہ حق حاصل ہوگا۔ یہ روایتیں حضرت کوئی اچھی روایات نہیں ہیں، اور میں برملا اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے، ہم اپوزیشن ہیں، اس پر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، اور کبھی ہم اس ملک کے اندر ایک غلط روایت کی بنیاد نہیں ڈالنے دیں گے۔ ہم ان مراحل سے گزر چکے ہیں۔ جنرل مشرف کا زمانہ تھا، ہم اپوزیشن میں تھے، ایل ایف او کے ذریعے انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف کے جج کی عمر 68 سال کر دی تھی۔ عدالتوں کے سامنے جتھے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ فریقین کو اطمینان دلاتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ یوں ہوگا اور آپ کا فیصلہ یوں ہوگا۔ ان جتھوں کو ختم کریں اور عدالت کو طاقتور بنائیں تاکہ اس پر اعتماد ہو۔ ہماری عدالتیں لابیوں میں تقسیم ہو چکی ہیں، اور وہ باہمی طور پر عدلیہ نہیں بلکہ وہ ایک سیاسی گروہ بن چکے ہیں۔ کوئی ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے تو کوئی دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں چیف جسٹس میری مرضی کا ہو، آپ کہتے ہیں نہیں چیف جسٹس میری مرضی کا ہو۔ کیوں؟ فوج میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں اور عدلیہ میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں۔ ان معیارات کو یکساں کیا جائے۔ کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں تو کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں، کسی کو کوئی رعایت دے رہے ہیں، اور جب آپ ایکسٹینشن میں مشکل محسوس کرتے ہیں تو مجھے یاد ہے کس طرح ہمارے ہاتھ مروڑ کر ہم سے جبری طور پر ایک چیف آف آرمی سٹاف اس ایوان کے اندر قانون سازی کرائی۔ آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے کتنا ہم نے اس جمہوریت کو کمزور کر دیا ہے، اور پھر جو ایوان اس پر یہ چھاپ لگ جائے کہ یہ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ، پھر آپ کو بحیثیت ایوان کے اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرنی پڑے گی، عوام کی خدمت آپ نہیں کر سکتے۔ آج 60,000 سے زیادہ مقدمات سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں۔ ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ناظرین اکرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی پہنچتے ہی تباہی پھیر کے رکھ دی۔ مولانا فضل الرحمان نے جسٹس اور چیف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان سب کو اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ اس ملک کے اندر جب بھی ایکسٹینشن کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے بازو مروڑ کر ہم سے ایکسٹینشن کروائی جاتی ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ یہ عمل فوج کے اندر ہو تب بھی غلط ہے، یہ عدلیہ کے اندر ہو پھر بھی غلط ہے۔